Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as इसको नाम जुनू का दे लो by आसिया मिर्ज़ा. So let's start it. और हाँ, नॉवल शुरू करने से पहले मेरे दूसरे चैनल सोल टचिंग को भी सब्सक्राइब करना, विज़िट करना मत भूलिएगा. वहाँ पर भी बल्क ऑफ नॉवेल्स मौजूद हैं और कुछ मैनू मरंदा शौक पीसी वो भी आसिया मिर्ज़ा का ही नॉवल है, उस चैनल पर मौजूद है. ज़रूर विज़िट करें, नॉवल सुनें, एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं हमें. अब नॉवल शुरू करती हूँ. आईने के सामने खड़े होकर अपना हर तरह से जायज़ा लेने के बाद उसने एड़ियों के बल पलटकर सदाकत से दाद चाही. अब बताओ कैसा लग रहा हूँ? उसने बड़ा सा लॉकेट गले में डालते हुए पूछा. जनाब आली, बस गिटार की कमी रह गई है. मेरा ख़याल है ये पूरी हो जानी चाहिए. सदाकत ने बेड कवर बदलते हुए उस पर तफसीली निगाह डाली, फिर तकिया एक तरफ डालकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा. कंधों पर झूलते बालों का बगौर जायज़ा लिया, मूँछों की गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई की पैमाइश की, फिर एक हंकारा भरा. साथ में मंशियात की एक पुड़िया भी रख लें तो पक्के. वो ज़रा सा रुका, फिर सर हिलाकर बोला, वैसे मेरा ख्याल है अब नवाब सराजुद्दौला अपनी दुख्तर नेक अख्तर का रिश्ता कम अज़ कम एक वलायती लौंडे, मेरा मतलब है आपसे, हरगिज़ नहीं करेंगे. उसकी ख्याल आराई पर एहसन ने एक पुरमुसर्रत और कदरे इत्मीनान बख्श सांस भरकर उसके रुखसार को उसके रुखसार को ज़ोर से थपथपाया. वेरी गुड, यही तो मैं चाहता हूँ, मगर खातिर जमा रखिए. सदाकत दोबारा तकिया उठाकर उसका गुलाफ उतारने लगा. दादी हुजूर, आपको इस नामाकूल और लिच्चर हुलिये में हरगिज़ भी नवाब साहब के यहाँ नहीं जाने देंगी. आखिर आपको बर्द खोए के लिए बुलवाया जा रहा है और आप नहीं जानते नवाब साहब अभी तक खुद को कहीं का नवाब ही समझते हैं. उनकी तब नाजुक पर आप सख्त गिरा गुजरेंगे और उनकी नेक परवीन पर भी. तो मैं गिरा ही गुजरना चाहता हूँ, बल्कि कोहे गिरा. उसने दाईं आँख दबाई. सदाकत आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस भर कर रह गया. तुम्हें 100% यकीन है ना सैदी कि वो अपनी परवीन अख्तर नेक का रिश्ता मुझसे नहीं जोड़ेंगी? वो पुरख्याल अंदाज में सदाकत को देखकर बोला. तो सदाकत को झटका लगा. जनाब आली, ये अभी आपने क्या इरशाद फरमाया? परवीन अख्तर नेक? ये कौन सा शरीफ है? कहाँ से वारिद हुई परवीन अख्तर नेक? अभी तुम ही ने तो कुछ इस तरह का नाम लिया है. I mean, नवाब साहब की बेटी का. जवाबन सदाकत हंसने लगा. ये नाम तो मेरी गुनाहगार पुर तकसीर ज़बान से अदा हुआ ही नहीं है. मैंने तो कहा था दुख्तरे नेक अख्तर, यानी दुख्तर का मतलब है बेटी, नेक का मतलब है नेक और अख्तर का मतलब है अख्तर. वो सर झुकाने लगा. समझ आई जनाब आली? एहसन ने अपना हाथी दांत का हेयर ब्रश उस पर खींच मारा. तुम जैसे काबिल उस्ताद होंगे तो समझ तो आ ही जाएगी. सख्त नामाकूल मुलाजिम हो तुम. जनाब आली, सदाकत ने ब्रश खाकर कंधा सहलाते हुए एक लम्हे एहतिजाजी चीख मारी. आप मुझे मुलाजिम होने का ताना दे रहे हैं? बड़े दुख और अफसोस की बात है. उसने हकीकतन अफसोसनाक सूरत बनाई. हाँ, तुम 10 दफ़ा मुलाजिम हो और इस कदर पुराने और बोसीदा न होते तो तुम्हें फ़ौरन से बेशतर यहाँ से चलता कर देता. तुम इस काबिल नहीं होगे तुम्हें 2 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त किया जाए. वो बेड से अपना ब्रश उठाकर उस पर एक गुस्सीली निगाह डालकर ब्रश फेरने लगा. देखें, आप सख्त किस्म की दिल आज़ारी के मुर्तकिब हो रहे हैं. अगर इस तरह के जुमले नवाब साहब आपसे कहें तो फिर पता चलेगा कि दिल पे चोट कैसे पड़ती है. अरे जाओ, मैं खुद यही चाहता हूँ कि वो इस तरह के जुमले ज़रूर अदा करें. जब कहेंगे तब पता चलेगा. किसी गरीब की आह नहीं लेते. वो लंबी आह खींच कर चारों शाने चित लेट गया. तुम गरीब कब से हो गए? वो एड़ियों के बल पलट कर उसे घूरने लगा. क्या मतलब? ऐसा क्या दफीना ख़जाना देख लिया आपने मेरे पास कि मेरी गरीबी पर शक होने लगा? मेरी ज़बान मत खुलवाओ. बहुत पैसा बना लिया है तुमने. और पापा मामा पैसे कब गिन के रखते हैं? अल्लाह अल्लाह,
اتنا بڑا بہتان! اللہ کرے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ہوش، زبان کو کنٹرول رکھو، کوئی لمحہ بھی قبولیت کی گھڑی بن سکتا ہے۔ اس زمین پر فی الوقت میں بھی کھڑا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا رشتہ بتا رہے تھے تم نواب صاحب کا دادی حضور سے بنتا ہے؟ وہ سٹول کھینچ کر صداقت کے قریب کھسک آیا۔ وہ شرافت سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور منہ بنا کے بولا، چھوڑیں، آپ سن کر کیا کریں گے؟ آپ تو تیاری کیجئے نیا رشتہ استوار کرنے کی۔ رشتہ استوار؟ اب اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ تمہیں خود خبر نہیں ہے۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ جی نہیں، اس نے ایک بار پھر احتجاج بلند کیا، انگریزوں سے زیادہ اچھی انگریزی بول لیتا ہوں۔ یہ انکشاف تھا۔ احسن نے ابرو چڑھا کر جیسے داد دی۔ مگر حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ یہ زبان استعمال کرنے سے لکنت کھا جاتی ہے۔ ہاں، انگریزی بھی کوئی زبان ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے بولنے والا پکڑ پکڑ کر پتھر مارے جا رہا ہے۔ ہاں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہی لگتا ہے کہ اس پر پتھر مارے جا رہے۔ کیا کیا جائے؟ اس نے جیسے تائید کے ساتھ سر ہلا کر اس پر ترحم بھری نظریں ڈالیں تو وہ روٹھ گیا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ جائیں آپ، اب میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور اس پروین اختر نیک کے بارے میں بھی نہیں، جو عنقریب آپ کی زوجہ محترمہ بننے والی ہیں، جسے دیکھ کر وہ ان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے لگا۔ تیر نشانے پہ لگا تھا۔ احسن کے چہرے پر تجسس لہریں مارنے لگا۔ سیدی، تم کتنے اچھے ہو! میں تو آج تک تمہاری اس کمزور اماں کو دعائیں دیتا نہیں تھکتا جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ کتنی عظیم عورت ہے وہ، جس نے میرا مطلب ہے کہ ایسے قابل بچے کو پیدا کیا۔ وہ کرسی سے اتر کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ صداقت نے گردن فخر سے اکڑائی، پھر ذرا سا رخ اس کی طرف کیا اور ڈرامائی انداز میں بولا، میں نے خود اسے دیکھا ہے کئی بار۔ پچھلے سال دادی حضور کے ساتھ موسم کے پھل لے کر گئے تھے ہم، تو اسی نے ہمیں عزت بخشی تھی۔ تمہیں بھی؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا، مگر صداقت کے چہرے کے زاویوں میں تبدیلی دیکھ کر بولا، اوکے، بخشتی ہوگی، آئندہ محتاط رہے گی۔ یہ تو بتاؤ وہ کیسی ہے؟ میری تو چھٹی حس قطعی ناخوش ہے اور خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر تفکر سے بولا، بہت جلد خطرے کے سائرن بھی بجیں گے۔ صداقت نے اطمینان سے ٹانگیں سمیٹ لیں۔ ویسے کیا چیز ہے وہ؟ بالکل باپ کی ہو کاپی، وہی ناک نقشہ، وہی سراپا۔ اسے لے کر جب آپ امریکہ کی سڑکوں پر ٹہلنے نکلیں گے تو ٹریفک جام ہو جائے گی۔ گورے اپنی گوری انگلیاں پیلے دانتوں میں دبا لیں گے۔ نور جہاں کے مقبرے کو چلتے ہوئے دیکھ کر کچھ تو انگلیاں چبا بھی لیں گے۔ مائی فٹ! دماغ خراب نہیں ہوا میرا کہ اس سے شادی کروں گا اور اسے امریکہ لے جاؤں گا؟ دیکھ رہے ہو، ساری محنت ریجیکٹ کیے جانے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ وہ سخت بدمزہ ہو کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا، پھر چٹکی بجا کے بولا، اٹھو تم یہاں سے، اور 2 منٹ کے اندر گیٹ لاسٹ ہو جاؤ۔ میری غیر موجودگی میں تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ دادی کو اس ملکہ حسن سے متنفر ہی کر دیتے؟ وہ بات طے کر کے آ گئیں۔ کیا نظر آ گیا انہیں اس کلوپترا میں؟ واہ کیا بات کی ہے! بالکل کلوپترا ہی تو ہیں وہ۔ صداقت منہ بنا کر بیڈ سے اترتے پھر اچھل کے بیٹھ گیا۔ شاید ان کا ڈھیر سارا کاجل ہی دادی حضور کے دل میں سرایت کر گیا ہے۔ چلتی پھرتی کاجل کا اشتہار ہی تو نظر آتی ہیں۔ صداقت یو! وہ کوئی موٹی سی گالی دیتے رک گیا۔ صداقت مسکرایا، چلیں کاجل نہیں تو پھر ان کی دراز پتلی سی چٹیا پسند آ گئی ہوگی، جو چلتے ہوئے ہوا کے زور سے کمر سے 2 انچ اوپر مولک رہتی ہے، یا پھر گورے مونج جیسے پیر بھاگے ہوں گے جس میں 10 من وزنی پازیب ہمہ وقت کھنکتی بلکہ کھڑکتی رہتی ہے۔ واٹ! 10 من وزنی؟ تو اس حساب سے پیروں کا وزن کتنا ہوا؟ وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، میں نے کبھی اٹھا کر وزن نہیں کیا۔ اوئی! جواباً احسن کا خالص لیدر کا جوتا کس کر اس کی پیٹھ پہ پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا وار ہوتا وہ کمر سہلاتا بلبلاتا دروازے سے نکل بھاگا۔ وہ سخت بد دلی کے عالم میں سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ ماما اور پاپا کی مختصر اور دادی کی نہ ختم ہونے والی نصیحتیں اس نے
صداقت کے کرتے کی گرہ میں باندھ لی اور رخصت ہوا۔ دادی حد سے زیادہ پر امید تھی کہ وہ کامیاب و کامران لوٹے گا۔ ارے نواب سراج الدولہ کو ایسا خوبرو اور ہیرے جیسا داماد کہاں ملے گا؟ صداقت کی زبان میں کھجلی ہو رہی تھی، مگر وہ احسن کے ڈر سے اسے تالو سے چپکائے دادی کے پر امید چہرے کو دیکھتا اس کے ہمراہ نکل گیا۔ ریل کے 7 گھنٹے کے سفر کا سوچ کر ہی احسن تو بدمزہ ہو گیا تھا، مگر مجبوری تھی۔ نواب صاحب کے کوچے تک اسی ذریعے سے پہنچا جا سکتا تھا، اور دوسرا حکم صادر تھا کہ نواب صاحب ٹھیک فلاں وقت پر اسٹیشن پہنچ جائیں گے احسن میاں کو لینے۔ آخری آدھا گھنٹہ باقی تھا جب صداقت نے احسن کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ریل کا حادثہ ہو گیا؟ ادکلی آنکھوں سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اللہ نہ کرے، میں تو آپ کو حادثے سے پہلے خبردار کر رہا ہوں۔ سراج الدولہ ٹھیک 27 منٹ کے بعد آپ کے مقابل ہوں گے، کچھ تیاری کر لیجئے۔ کہتے ہیں پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے۔ ہاں، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کم از کم اتنی انگریزی تو سیکھ لو۔ وہ اسے گھور کر باتھ روم چل دیا، آنکھوں پر سیاہ چشمے چڑھائے اور تنقیدی نظروں سے آئینے میں جائزہ لے کر صداقت سے داد وصول کی۔ مجھے تو لگتا ہے نواب صاحب اسی ریل سے آپ کو ٹکٹ دلوا کے روانہ کر دیں گے۔ اور ان کی وہ نیک پروین؟ اس نے پرمسرت لہجے میں پوچھا۔ وہ کہاں آئی ہوں گی؟ ان کے یہاں سخت قسم کے پردے کا رواج ہے، وہ تو آپ کو شاید آخری دموں تک دکھائی نہ دیں۔ واٹ؟ وہ حیرت سے اچھلا، پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، اچھا پردہ ہے، تمہیں نظر آ گئی؟ اتنے پورے سامان قتل کے ساتھ اور مجھ سے پردہ؟ وہ استہزائیہ ہنسنے لگا۔ اسی دم ریل جھٹکا کھا کے رک گئی، ہر طرف شور و گل مچ گیا۔ وہ دونوں اپنے مختصر سامان سمیت اترے۔ نواب صاحب اتفاق سے وہیں ٹہلتے نظر آ گئے۔ صداقت کی نظر پڑ گئی تو چیخ کر پکارنے لگا، نواب صاحب، نواب صاحب! اس سے پہلے کہ وہ مزید اچھلتا اور اسٹیشن پر موجود سارے ہی نواب نام کے افراد جمع ہو جاتے، احسن نے گٹار کا کنارہ اس کے چبو دیا۔ سراج صاحب، یہ نواب صاحب کیا ہوتا ہے؟ نواب صاحب یہ ہوتا ہے۔ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں سفید لون کے کرتے اور پجامے میں پتلی پتلی ٹانگوں والے نازک اندام نواب صاحب خرامہ چلے آ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں پانوں کی ڈبیا تھی، منہ میں بھی ایک پان تھا، مگر نہایت نفاست سے چبا رہے تھے۔ آداب نواب صاحب۔ صداقت نے ہاتھ پیشانی تک لے جا کر خالص مغلیہ انداز میں فرشی سلام پیش کیا، جسے شاہانہ انداز میں قبول کیا گیا۔ ہائے! ابھی نواب صاحب کی مسکراہٹ سلام وصول کر کے ہونٹوں پر ہی تھی کہ احسن نے گٹار پر زور سے انگلیاں مار کر پورا منہ پھاڑ کر سلام جاڑا، اور نواب صاحب کی مسکراہٹ پھیلی کی پھیلی رہ گئی۔ یہ احسن میاں ہیں، حیات صاحب کے صاحبزادے اور گلنار بیگم کے پوتے، یعنی نواب شہامت کے پوتے۔ صداقت نے اس کے پورے شجرہ نسب کے ساتھ تعارف کرایا تو نواب صاحب کے پھیلے سرخ ہونٹ سکڑ گئے اور آنکھیں پھیل کر اس کے سراپے میں الجھ گئیں۔ پان ان کے حلق میں یقیناً پھنسا تھا۔ اتنی زور سے کھانسی آئی کہ ان کی نفاست پسندی کا قتل ہو گیا۔ سرخ رنگ ان کے ہونٹوں کے کناروں سے پھسل کر نکلا اور کچھ سرخی صداقت کے بے داغ کرتے پر نشان چھوڑ گئی۔ ہاؤ آر یو؟ احسن نے اپنا ہاتھ پورا کھول کر مصافحہ کے لیے آگے کر دیا۔ نواب صاحب نے بحالت مجبوری سکتے کسی کیفیت میں اپنا مخروطی سفید برف جیسا ہاتھ آگے کر دیا، جسے احسن نے پوری طاقت کے ساتھ تھام کر کڑکڑا دیا۔ صداقت نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں میچ لی، مگر خاصی دیر تک تڑاک قسم کی کوئی آواز نہ سن کر اطمینان سے آنکھیں کھول دیں۔ نواب صاحب کی پانچوں انگلیاں اتحاد کا نمونہ بن گئی تھیں، جنہیں وہ بمشکل علیحدہ کر رہے تھے۔ سنو، فرسٹ امپریشن کیسا رہا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے احسن نے صداقت کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں جناب عالی؟ نواب صاحب کے چہرے پر لکھا تو نظر آ رہا ہے۔ اس نے نواب صاحب کے چہرے پر پھیلے زاویوں کو بغور دیکھا۔ یہ حقیقت تھی، نواب سراج الدولہ احسن کی طرف گاہے بگاہے دیکھ کر متفکر ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں احسن نے گاڑی رکوا دی اور نواب صاحب کے ڈرائیور کو اتروا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ برخوردار، تمہیں گاڑی چلانی تو آتی ہے نا؟ نواب صاحب کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ گاڑی؟
میں تو پلین بھی چلا چکا ہوں۔ وہ اگنیشن میں چابی گھما کے بولا۔ گاڑی تو میں صرف 2 انگلیوں سے چلاتا ہوں۔ اس نے 2 انگلیاں نواب صاحب کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں۔ ان 2 انگلیوں سے؟ اچھا، مگر یہاں پر 2 انگلیوں سے مت چلانا میاں۔ نواب صاحب نے احسن کو یوں دیکھا جیسے جانور قصاب کو۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ ایک زبردست جھٹکا لگا اور نواب صاحب پھسل کر دروازے سے جا لگے۔ سر شیشے سے جا ٹکرایا۔ اوہ سوری۔ اس نے نواب صاحب کی طرف معذرت خواہانہ سی نظر ڈالی۔ نواب صاحب جبراً مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگے اور مضبوطی سے اسی کنارے پر جم کے بیٹھ گئے، تاہم سامنے بڑا سا اسپیڈ بریکر یکدم نواب صاحب کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کی طرح آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے گھبرا کر احسن کی طرف دیکھا، مگر اس کی نگاہوں میں وہ کنکر سے زیادہ نہیں تھا۔ گاڑی اس نے تیز رفتاری سے اسپیڈ بریکر پہ چڑھا دی اور ایک دھماکہ ہوا، مگر صرف نواب صاحب کی نازک جان پر۔ ان کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا مگر ناریل کی طرح مضبوط نکلا۔ وہ حواس باختہ ہو کر چلانے لگے، گاڑی روکو پرکردار، گاڑی روکو۔ احسن نے حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر بریک دبا دیا۔ میاں، میں عنقریب جہاز خریدوں گا اور تمہیں اڑانے کے لیے دوں گا، اسے تو تم رہنے ہی دو۔ نواب صاحب جھلس کر بولے تھے اور سخت کڑی نظروں سے احسن کو دیکھ کر اپنے ڈرائیور کو واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کا اشارہ دیا۔ بمشکل خیر خیریت سے گاڑی نواب صاحب کے دولت کدے پہ رکی۔ قدیم طرز کی عمارت باہر سے بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ آپ نے ڈاگز نہیں پالے نواب صاحب؟ احسن نے ادھر ادھر گھوم کر سخت مایوسانہ انداز میں نواب صاحب کو دیکھ کر پوچھا۔ کم از کم انہی کے دم سے رونق ہو جاتی۔ لا حول ولا قوت۔ کتے کے نام پر نواب صاحب کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، جیسے چلتی مشین کی بیٹری فیل ہو گئی ہو۔ ان بدبختوں سے بھی کوئی رونق ہوتی ہے؟ کمال ہے۔ احسن نے کندھے اچکا کے یوں حیرت سے نواب صاحب کو دیکھا جیسے ان کی عقل کو کوس رہا ہو، پھر اس نے صداقت کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ کتے تو بہت وفادار ہوتے ہیں۔ ارے ہوتے ہوں گے، ہمیں کیا؟ نواب صاحب کتے کے ذکر سے بدمزہ ہو رہے تھے، تیز تیز چلنے لگے۔ شکر کیجئے نواب صاحب کہ ہمارے جناب عالی اپنے ساتھ کتے نہیں لائے، لٹکا کر۔ صداقت ان کے ساتھ چلتے چلتے بولا تو وہ ٹھٹک گئے۔ لٹکا کر؟ جی، یہ جو گٹار آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں عموماً کتا لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اس نے احسن کے گٹار کی طرف اشارہ کیا تو نواب صاحب کی آنکھیں مارے خوف کے ابل پڑی۔ ہاں، نیا شوق ہوا تو اس شوق کے ہاتھوں ذرا تکلیف بھی اٹھائی۔ پورے 14 انجیکشن لگے تھے۔ احسن ان دونوں سے بے نیاز ادھر ادھر نواب صاحب کی قدیم عمارت کا جائزہ لے رہا تھا۔ 14 انجیکشن؟ جی، پورے 14۔ خیر اب تو عادی ہو چکے ہیں۔ اس نے مطمئن کر دینے والے انداز میں نواب صاحب کو دیکھا۔ کون؟ کتے؟ نہیں احسن صاحب۔ لا حول ولا قوت۔ ایسی کیا ضرورت آن پڑی کتے لٹکانے کی؟ یہ کون سا فیشن ہے؟ نواب صاحب جھرجھری لے کر احسن کے جسم کے اس حصے کو دیکھنے لگے جہاں بقول صداقت کتا لٹکایا کرتے ہیں۔ ان کی نظریں یوں جمی تھیں جیسے اوپر ہی سے اندر کا حال جان لینا چاہتے ہوں۔ نواب صاحب کا گھر اندر سے بھی اتنا ہی قدیم نکلا۔ ایک خو کا عالم، بڑے بڑے خالی کمرے، ہر کمرے میں ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی جو بقول نواب صاحب ان کے دادا مرحوم کی تھی۔ اللہ بخشے دادا حضور کو، ایسی آن بان تھی کہ چلتے تھے تو زمین اپنی خوش بختی پر ناز کرنے لگتی۔ انگریز تو غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر پیچھے چلتے، جب نگاہیں اٹھاتے تو اٹھی ہوئی نظریں جھک جاتی۔ مارے شرم کے صداقت اپنی کھیک ہی منہ پھیر کر چھپانے لگا۔ سب کچھ تو خیر سمجھ میں آ گیا، مگر انگریز ہاتھ باندھے کیوں پیچھے چلتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آیا احسن کے۔ تاکہ پیٹھ پیچھے نواب صاحب کی برائیاں کر سکے۔ صداقت نے گتھی سلجھانی چاہی۔ انہیں جو کمرہ دیا گیا تھا وہ بھی بڑا سا تھا۔ جا بجا خاندانی ڈراؤنے چہروں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ایک جگہ تو خود نواب صاحب بندوق تان کر کھڑے تھے اور قدموں کے پاس شیر پڑا ہوا تھا۔ جہاں تک احسن کا خیال تھا یہ سراسر بلی تھی جسے کیمرے کی ٹرک سے شیر کی شکل اور جسامت دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ صداقت نے سخت افسوس سے احسن کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے اپنی نشست پر پیر پسار کر بیٹھ گیا اور گاؤ تکیا بغل کے نیچے دبا لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ان کی دختر نیک اختر سے شادی بے شک نہ کیجیے، مگر کسی کی برسوں کی محنت کو یوں کھڑے کھڑے 2 سیکنڈ میں تو اکارت نہ کیجیے۔
न जाने एक शेर को मारने के लिए कितने पापड़ बेले होंगे बेचारे नवाब साहब ने। बड़ा दिल आ गया है तुम्हारा नवाब साहब पर, तुम ही दामाद बन जाओ इनके, यूं भी इनके हमरा तुम ही अच्छे लगोगे। वह सदाकत के सरापे पर निगाहें डालकर हंस पड़ा। सदाकत एक कोने में जाके घुटने लपेट कर दुबक गया और खासी नाराज नज़र उस पर डालकर चमक के बोला, यानी शादी के बाद भी नवाब साहब के हमरा ही चलना पड़ेगा? मुझे तो यही कुछ लगता है। एनीवे, ये बताओ अब आगे क्या करना है? वो तकिया समेट कर सदाकत की तरफ ज़रा खिसक आया। पहले आप अपनी ये विग उतार दीजिए, बड़ी हया आती है। सदाकत उसके खुले दराज बालों की तरफ इशारा करके शर्मीले लहजे में बोला, यूं लगता है जैसे तन्हाई में किसी अम्बरीन केसू हसीना के साथ बैठा हुआ हूँ। एहसन ने सर से विग उतार के उसके सर पे जमा दी। खातिर जमा रखो, कोई अम्बरीन गैसू हसीना तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगी। कभी तो अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया कीजिए। सदाकत ने बाकायदा नाराज़ होकर मुंह फुला लिया। अच्छा सुनो यार, किसी तरह उस अख्तरी बेगम का दीदार हो सकता है क्या? कौन अख्तरी बेगम? सदाकत इतने ज़ोर से चिल्लाया कि एहसन ने बेइख्तियार उसके मुंह पे हाथ रख दिया। अभी नवाब साहब तुम्हारी फजूल सी नस्वानी चीख पर अंदर आ जाएं और देख नहीं रहे? मेरी विग उतरी हुई है। उसने झाड़ पिलाई। सदाकत को बड़े ज़ोर की हंसी आ गई। बेफिक्र रहिए जनाब अली, विग उतरने के बावजूद भी वो आपको फर्जंदगी मिल लेने वाली नहीं है। खैर, ये अख्तरी कौन है? ओह स्टूपिड, वही जिसे तुम दुख्तर दुख्तर कहते रहते हो। सदाकत का दिल अपना सर पीट लेने को चाहा। उसने ब्रश उठा के विग पे फेरने लगा। आप सीधे सीधे डॉक्टर कह लिया कीजिए, उर्दू पर बड़ा एहसान रहेगा। तुम्हारी वजह से ही मेरी इंग्लिश और उर्दू दोनों ख़राब हो गई है। वो उठकर बाथरूम चला गया। रात खाने से पहले नवाब साहब की मुलाजमा ख़ास ने दरवाज़ा बजाया और उन्हें नवाब साहब की याद आबरी की इत्तला दी। अगर आप अपनी थकन उतार चुके हों तो तशरीफ़ ले आइए, नवाब साहब अपने हुजरे में आपको याद फरमा रहे हैं। वो पाजेब छनकाती पलट गई। पिंजरे में? एहसन के असाब को झटका लगा था। नवाब साहब पिंजरे में याद फरमा रहे हैं हमें? सुना तुमने? पिंजरा नहीं कहा, हुजरा कहा है, और हुजरा कहते हैं खलवत खाने को, छोटे कमरे को। माय गॉड! वो कुछ खिसियाकर सर खुजाता हुआ अपना गिटार उठाने लगा तो सदाकत ने टोका, ये भी साथ लेंगे क्या? ऑफ कोर्स। नवाब साहब इससे बहुत चिढ़ते हैं और आज तो उस पर नवाब साहब को गाना भी सुनाना है। मैडोना की आवाज़ में पीछे से सदाकत ने सदा लगाई। वो ठिठका और पलटा। माशाल्लाह, बड़ी वाकफियत हो गई है मैडोना से। कहाँ मुलाकातें हुई हैं? सदाकत ने फिर मुंह फुला लिया। मेरी शराफत पर दाग लगाने की कोशिश न कीजिए जनाब अली। सदाकत पर तो पहले ही दाग लगा चुके हैं आप मुझे अमीर कह के। अब मुझ गरीब के पास शराफत की दौलत ही तो रह गई है। वो मुंह फुलाए उसके हमराह चलने लगा। इंशा जी उठो, अब कूच करो। इस शहर में जी का लगाना क्या? वहशी को सुकून से क्या मतलब? जोगी का नगर में ठिकाना क्या? इस दिल के दरीदाए दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही। जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या? नवाब साहब फर्श पर तकियों के सहारे लेटे थे। हर बोल पर नवाब साहब अपना मुख्तसर सर गर्दन पर रखे धुन रहे थे। शब बीती, चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे में। क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या? वाह वाह, क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या? नवाब साहब कहकर एकदम खड़े हो गए। नहीं नवाब साहब, हम तो फ़ौरन आपकी इत्तला मिलते ही आ गए हैं। क्यों सदाकत? अरे नहीं नहीं मियाँ, मैं तुम्हें थोड़ा ही कह रहा हूँ। नवाब साहब उसकी वजाहत पर जल्दी बोले, मैं तो गज़ल के बोल दोहरा रहा हूँ। फिर उन्होंने एहसन को बगौर देखा तो चेहरे के तासुरात में खिंचाव सा आ गया। तुम नहा धोकर कपड़े ही बदल लेते। वो उसके शर्ट को देखकर बोले। 3 कुत्ते तस्वीर में यूं मुंह फाड़े दिखाई दे रहे थे जैसे अभी शर्ट से निकलकर नवाब साहब पे हमला कर देंगे। जीन्स पर जा बजा सुराख थे, घुटने भी काफ़ी हद तक 2 बड़े सुराखों से झांक रहे थे। होल तो नवाब साहब को उसके लड़कियों जैसे बालों को देखकर भी उठते थे। उस पर सांप नुमा रस्सी पेशानी पर बांध कर मज़ीद नवाब साहब को आजिज़ किया जा रहा था। नवाब साहब एहसन के बैठने पर ख़ुद सदाकत की तरफ खिसक लिए और कदरे सरगोशियाना अंदाज में बोले, ये क्या सारा दिन इसी हुलिये में रहता है?
ان کا اشارہ احسن کی طرف تھا جو نواب صاحب کے صاف ستھرے رومال سے اپنا گٹار صاف کر رہا تھا۔ نہیں، سارا دن تو نہیں، کبھی کبھی کپڑے اتار بھی دیتے ہیں۔ ان کے پاس بہت اچھی اچھی نکریں ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ نواب صاحب یوں بدک کر پیچھے ہٹے جیسے کرنٹ لگا ہو، پھر صداقت پر کڑی نظر ڈال کے منہ پھیر لیا۔ وہ احسن کو دیکھ کر کئی بار دعائیں مانگ چکے تھے کہ خدا ان کی 7 نسلوں میں بھی کسی کو امریکہ نہ بھیجے۔ کھانے کے دوران فرشی نشست کی وجہ سے احسن کو کھانے میں خاصی دقت ہو رہی تھی۔ وہ کبھی نواب صاحب کی پتلی ٹانگوں میں پھنسا پاجامہ دیکھ کر حیران ہوتا، کبھی صداقت کی موٹی ٹانگوں میں پھنسے پاجامے کو۔ وہ تو اس کی جینز سے بھی زیادہ چست تھے، مگر وہ دونوں کس قدر آرام سے آلتی پالتی مار کر ٹھوس رہے تھے۔ نواب صاحب تو کھانے کے دوران ہر طرف سے بے نیاز تھے۔ دو دل آرام ٹائپ کی ملازمائیں نواب صاحب کے پیچھے کھڑی دستی پنکھا جھل رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر احسن کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ پنکھا کم خود زیادہ لہرا رہی تھیں، اور وہ بھی احسن کو دیکھ کر۔ نواب صاحب تو یوں ہی خوش ہو رہے تھے کہ ملازمہ خاص کی ادائیں ان کے لیے ہیں۔ نواب صاحب کے سر سے کئی فٹ اوپر تو ان کے پنکھے تھے، اور وہ بھی یوں ہل رہے تھے جیسے ہوا دینے کی بجائے نواب صاحب کے اطراف آنے والی ہواؤں کو روک رہے ہوں۔ کیا بات ہے جناب عالی، آپ کچھ مضطرب دکھائی دے رہے ہیں؟ جینز میں مجھ سے نیچے بیٹھ کر کھایا نہیں جا رہا، تم ایسے تنگ پاجامے میں ٹھوس رہے ہو؟ اس نے صداقت کی ٹانگوں پر نظر ڈالی اور تعجب سے پوچھا۔ صداقت کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کرتا اوپر اٹھایا۔ یہ دیکھیے، ہمارے مشرقی دماغ انگریزوں کی طرح تنگ نہیں ہیں، اوپر سے کس قدر ڈھیلے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا مشرق میں پیٹ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے؟ احسن نے رشک سے پاجامے کے اوپر کے ڈھیلے حصے کو دیکھا۔ آئندہ آپ بھی جینز کا اوپری حصہ ڈھیلا بنوا لیجیے گا۔ اب تو نواب صاحب کی فرزندی کا شرف حاصل کرنے کے بعد اسی طرح کھانا تناول فرمانا پڑے گا۔ جواباً موٹا سا چمچہ صداقت کے زانوں پر زور سے پڑا۔ اصولاً تو یہ سر پر بجنا چاہیے تھا، مگر اس وقت تمہارے سر سے بڑے زور سے آواز آتی، اس لیے کہ خالی برتن بڑے زور سے بجتا ہے، اور میں کوئی ناگوار آواز سننے کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت۔ رات فرش پر بچھے گدوں پر احسن کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا، اور جی میں نواب صاحب کو بہت غصہ۔ صبح اٹھا تو بے خواب آنکھیں خون آشام ہو رہی تھی۔ آج آر یا پار ہو کے رہے گا، بلکہ آر ہی ہوگا اور پار ہم جائیں گے، اس نے شیف بناتے ہوئے غصے میں اطلاع فراہم کی۔ اللہ خیر کرے، آج تو نواب صاحب نے شکار کا پروگرام بنایا ہے اور نہر کی طرف بھی جائیں گے۔ کہنے لگے کشتی میں بھی بیٹھیں گے، لگتا ہے ان کے ستارے خوب گردش میں آئے ہوئے ہیں، تبھی ایسے پروگرام بنا ڈالے ہیں۔ احسن کے تیور اور ارادے بھانپ کر صداقت کو نواب صاحب کی تقدیر بڑے زور کا ہنڈولہ جھولتی نظر آنے لگی۔ آدھی رات تک بے سرے راگ سنا کر دماغ خراب کر دیا، اوپر سے تمہاری فضول تعریفوں نے میرا خون جلایا۔ قسم لے لیں جو میں نے نواب صاحب کی تعریف کی ہو۔ صداقت اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر بدک کر پیچھے ہٹا۔ میں تو ان کے پیچھے کھڑی ان کی ملازمائے خاص نور تن کی تعریف کر رہا تھا۔ اب نواب صاحب اپنی سمجھ رہے تھے تو میری کیا خطا؟ نور تن کے بچے، تمہیں 10-12 رتن بنا کر یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ ابھی پرسوں کہہ رہے تھے تمہاری شرافت پر میں داغ لگا رہا ہوں، اور جو پورے 100 واٹ کے یہ بلب اس پر چپکا کے بیٹھے تھے، تب تمہاری شرافت واشنگ پاؤڈر میں دھل رہی تھی۔ اوہ اللہ، نواب صاحب کا بدلہ بھی مجھ ہی سے لے لیں گے کیا؟ صداقت لگاتار احسن کے وزنی ہاتھ کے 2 ہتھڑ کھا کے بری طرح روٹھ گیا۔ اب یہیں بیٹھے رہنا، میں جاؤں گا نواب صاحب کے ساتھ شکار کے لیے نہر پر کشتی میں، اور واپس آؤں گا اکیلا۔ وہ دھماکے سے دروازہ کھول کر نکلا اور اسی دھماکے سے بند کر گیا۔ چلو چھٹی ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صداقت نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، پھر منہ پہ پھیر کر دوبارہ گدے پہ لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرہ اس کے کھراٹوں سے گونج رہا تھا۔ نواب صاحب اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ 75 کے ماڈل کی گاڑی میں بیٹھ کے احسن کے ہمراہ نہر تک آ گئے۔ احسن کو نہر کی تعمیر پھر اس کے پانی کی خاصیت بتانے لگے۔ اس میں نہایا نہیں جا سکتا کیونکہ پانی بہت یخ بستہ ہوتا ہے۔
احسن نے پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو نواب صاحب کی بات درست معلوم ہوئی۔ پھر کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میرا خیال ہے پہلے کشتی کر لی جائے، اس نے نواب صاحب کو بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ پھر ان کا جواب سنے بنا ہی کشتی والی سے جا کے بات کرنے لگا۔ یہ کچھ زیادہ پرانی کشتی معلوم نہیں ہوتی۔ کشتی کی بناوٹ اور ساخت کو دیکھ کر نواب صاحب کا کمزور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بریکٹ آپ کی حویلی اور گاڑی سے تو کچھ کم پرانے ماڈل کی ہوگی، اس نے دل میں سوچا اور نواب صاحب کو اطمینان دلاتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کے کشتی میں کھینچ دیا۔ کشتی اس جھٹکے سے پوری ہل گئی اور نواب صاحب دھڑام سے گرے اور ابھی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ اس نے رسی کھول دی اور چپو سنبھال کے زور سے پانی میں مارا۔ پانی اچھل کر فوارے کی طرح کشتی میں آیا اور نواب صاحب کو نہلا گیا۔ وہ بیچارے ٹھنڈے یخ پانی سے ٹھٹر کر لکڑی کے سخت تختے والے پٹ پر جا گرے اور دانت پیس کر احسن کو دیکھنے لگے۔ تم چلاؤ گی کشتی؟ دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ 2 انگلیوں سے؟ نواب صاحب کو اس کی 2 انگلیاں یاد آ گئیں اور گاڑی کا وہ منظر۔ وہ احسن کو یہاں لا کر سخت پچھتا رہے تھے۔ ادھر سے ادھر لڑک لڑک کر ان کی ناتواں ہڈیاں تھکن سے چور ہو گئیں۔ 1-2 بار تو پوری کشتی ہی الٹتے الٹتے بچی تھی اور نواب صاحب کو پورا یقین ہو گیا تھا یہ سراسر ان کے قتل کی سازش ہے۔ ایک بار جب کشتی بڑی لہر پر اچھلی تو وہ زور سے چلائے، لڑکے واپس چلو، مجھے تم پر قطعی اعتبار نہیں ہے۔ نواب صاحب میرا کیا قصور؟ یہ تو کشتی ہی ایسی ہے۔ ساری کشتیاں ہی یہاں ایسی ہی ہیں، مگر کتنے سکون سے چل رہی ہیں۔ وہ دھاڑے، اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں ایسی ہولناک تفریح انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ آپ ناحق پریشان ہو رہے ہیں، سکون سے بیٹھیے، دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ آسمان کس قدر دل فریب لگ رہا ہے اور فضا اف کتنی خوشگوار ہے۔ یہ پرندے دیکھیے کتنے خوشنما دکھائی دے رہے ہیں جب پر کھول کے اڑتے۔ اچھا تو پر بند کر کے بھی اڑا جا سکتا ہے؟ نواب صاحب کو اس کی منظر کشی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ ادھر ادھر لڑکتے ہوئے وہ خاک ماحول کی دل فریبی کو محسوس کرتے۔ وہ بس کھا جانے والی نظروں سے احسن کو گھورے جا رہے تھے۔ یہ دیکھیے سورج ڈوبنے کا منظر کتنا حسین ہے۔ سورج کی نارنجی شعائیں پانی پر گر کر کیسا خوشنما منظر پیش کر رہی ہیں۔ خاک حسین ہے منظر؟ نواب صاحب غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے، مگر احسن کے چپو بدلنے پر پھر اپنی سیٹ سے کچھ دور جا گرے۔ اب انہیں احسن تک پہنچنا ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس پر چلانے لگے، تم حد سے زیادہ نامعقول انسان ہو، سخت نالائق، میں اب تمہیں 2 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کشتی ایک طرف کو جھکی اور وہیں زور سے چپو پانی میں مارنے پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نواب صاحب کی پشت کو سیاچن بنا گیا۔ ان کی چیخیں مزید تیز ہو گئیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں بیٹی دی جائے، ایسے نامعقول لڑکے کو میں اپنی دامادی کا شرف بخشوں؟ ناممکن، کبھی نہیں۔ ہر خطاب پر احسن کے دل میں پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں۔ وہ پرمسرت انداز میں مزید لپک کر کشتی کنارے کی طرف لانے لگا اور تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ کشتی سے اترتے ہوئے نواب صاحب کا پیر پھسلا۔ احسن نے صرف انگلی پیش کر دی، پھر سخت افسوس کے ساتھ نواب صاحب کو بچانے کے لیے لپکا، مگر نواب صاحب نے اس کا ہاتھ نفرت اور غصے سے جھٹک دیا۔ واپسی بڑی دھماکہ خیز تھی۔ نواب صاحب بھیگے مرغ دکھائی دے رہے تھے۔ 2 ملازم انہیں اٹھا کر اندر لائے تھے اور کمرے کا ہیٹر کھول دیا۔ نواب صاحب بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ان کے منہ سے ابھی تک احسن کے لیے نازیبا کلمات نکل رہے تھے، جسے احسن تمغہ کی طرح وصول کر کے مسرور ہو رہا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا کہ صداقت سے ٹکرا گیا۔ وہ کچھ بوکھلایا ہوا تھا۔ جناب عالی، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ نواب صاحب کی نیک پروین، میرا مطلب ہے ان کی صاحبزادی تشریف لا چکی ہیں۔ اوہ! احسن نے بھویں اچکائیں۔ کس مملکت سے تشریف لا چکی ہیں؟ وہ ہنسا۔ جناب عالی، آپ سمجھیں، وہ ویسی نہیں ہیں۔ میرا مطلب ہے جو تصویر ہم سمجھ رہے تھے وہ ایسی نہیں ہے۔ اچھا، تو کچھ حسین وسین نکلی ہیں؟ اس نے صداقت کو راستے سے ہٹایا اور کمرے کی طرف بڑھا، پھر ایڑیوں کے بل پلٹ کر مسرور سے انداز میں بولا، تم سن رہے ہو نواب صاحب چلا چلا کر مجھے کیسے کیسے خطابات سے نواز رہے ہیں؟ سن رہا ہوں۔ صداقت کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھو کیسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب
बच्चे चलने की तैयारी करो यहाँ से, सारा मामला चौपट हो गया है। अब नवाब साहब सुबह मेरा मुंह भी देखना गवारा नहीं करेंगे। कब मेरा नशेमंद अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। वो गुनगुनाता हुआ कमरे में चला गया। पीछे पीछे सदाकत, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी फजूल गोई सुनने से बेहतर है मैं अपने सामान की पैकिंग कर लूँ। वैसे सैदी, तुम्हें पता चला मैंने वहाँ नवाब साहब के साथ क्या किया है? वो चमकदार मुस्कुराहट के साथ सदाकत की तरफ देखने लगा। जी बिल्कुल अंदाज़ा है। नवाब साहब की ज़बान से निकलने वाले जुमलों से भी और जिस तेवर से आप घर से रवाना हुए थे, मैंने तो नवाब साहब पर इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया था। ये तो उनकी ज़िंदगी बाकी थी। वो कह कहाँ लगा के हंस पड़ा। इंशा जी उठो, अब कूच करो। इस शहर में जी को लगाना क्या? वहशी को सुकून से क्या मतलब? जोगी का नगर में ठिकाना क्या? वो बड़े बेसुरे अंदाज में सीटी पर शोक धुन के साथ गुनगुनाते हुए अपने सामान की पैकिंग कर रहा था। तभी धाड़ से दरवाज़ा खुला और जो चेहरा नज़र आया वो एक हसीन लड़की का था, मगर चेहरे पर जाहो जलाल रकम था। बड़ी बड़ी आंखें शोले बरसा रही थीं। रेशम जैसे बाल शानों पर बिखरे थे, जिसे वो पीछे की तरफ झटक के अंदर आई। तो आप हैं एहसन साहब? कमरे में यकलख्त सन्नाटा छा गया। सदाकत ने जल्दी से मुंह में उंगली दबाकर एहसन को चोर नज़रों से देखा, जिसकी नज़रें उस शोला जवाला लड़की पर जमी थी। वो एहसन के मुकाबिल खड़ी थी, फिर इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी। इंशा जी उठिए और कूच ही कीजिए कि इस शहर में, इस घर में मज़ीद आपको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो सलूक आपने अब्बा हुजूर के साथ रवा रखा है, उसके मुताबिक तो अभी और इसी वक्त मुझे आप दोनों का सामान बमा आपके बाहर फेंकना चाहिए, मगर चूँकि आप समन आंटी के बेटे हैं, इसलिए पुरानी दोस्ती का लिहाज करते हुए आपके साथ रियायत बरती जा रही है। उम्मीद है आप दोनों हजरात सुबह यहाँ दिखाई नहीं देंगे। वो बलखा के पलट गई। फिर कितनी देर उसके मौतर वजूद की धीमी धीमी खुशबू कमरे में महसूस होती रही। एहसन जैसे होश में आकर सदाकत की तरफ पलटा। ये कौन थी? सैदी? कहीं ये तो यही तो? सदाकत रोंग खा हो गया। उसने मुजरिमाना अंदाज में सर झुका लिया। जनाब अली, यही तो बताना चाह रहा था आपको कि नवाब साहब की साहबजादी यही हैं, लाहौर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं। और देखिए मेरा क्या कसूर? वो एहसन का हाथ वज़नी चप्पलों की तरफ बढ़ता देखकर जान बचाने को भागा, मगर एक कमरे में वो कितना बच सकता था। रात एहसन के लिए बहुत भारी थी। वो शोला जवाला लड़की यकदम ही उसके हवासों पर छा गई थी, उसके तसव्वुरात पर आवेज़ा हो गई थी। आज बेआराम गद्दा भी उसे अपना जहाज़ी साइज़ बेड महसूस हो रहा था। सैदी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ये लड़की तो बहुत चार्मिंग है। उफ़, दादों ने कितना सही रिश्ता जोड़ा था। एक आह धुएं की तरह उसके लबों से आज़ाद हो गई। सदाकत ने भी लंबी आह भरी। सजनी से करोगे बहाना क्या? वो दीवार से सर टिकाकर एहसन के उस दुख में शामिल हो गया। आपने ताबूत में सारी ही कीलें ठोक दी, कोई राह छोड़ी ही नहीं। सारे तीर एक ही दिन में आजमा लिए। हाय, अब बैठ कर कफ अफसोस मलिए। मुस्तकबिल के डॉक्टर जोजा से हाथ धो बैठे हैं। शब बीती, चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे में। ये सब तुम्हारा किया धरा है? उसने खा जाने वाली नज़रों से सदाकत को देखा। लीजिए, मेरा ही कसूर निकाल रहे हैं। मैंने कहा था कि नवाब साहब को कश्ती में ले जाके उनकी दुर्गत बनाइए, उन्हें जानबूझकर पानी में धक्का देकर पीछे हट जाइए, और ये कि बस इतने मासूम भी नहीं हो। 10 टन वजनी पाजेब का नक्शा किसने खींचा था? वो बारीक चोटी और काजल में लुथड़ी आंखें, वो मुझे अल्हाम हुआ था। मुझे क्या पता था कि वो नवाब साहब की बेटी नहीं, मुलाज़िम ख़ास है। सदाकत खिसिया कर मिनमिनाया। शुक्र था कि एहसन का मूड नहीं हो रहा था उठने का, वरना दिल तो चाह रहा था उसका मुंह भी नोच ले और अपना भी, बल्कि बाल भी नोचे और कपड़े फाड़ के सहरा में निकल जाए। सैदी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो उससे मोहब्बत हो गई है। वह नज़रें चुरा कर सामने दीवार को घूरने लगा। सदाकत खांस कर रह गया। तो आप उस शराफगन के तीर का शिकार हो गए हैं, मगर अब क्या किया जा सकता है कि तीर कमान से निकल चुका है। कितनी दफ़ा कहा है इतनी गाढ़ी उर्दू ना बोला करो। उस पर सख्त झुंझुलाहट सवार थी।
اس کا دل چاہ رہا تھا صبح ہی نہ ہو اور وہ اس گھر میں پڑا رہے، اس حسینہ کے بارے میں سوچتا رہے جو واقعی تیر چلا گئی تھی۔ اب تو سیکھ جائیے گاڑھی اردو کے سسر بہرحال نواب صاحب ہی رہیں گے، سسر بدل نہیں سکتا۔ صداقت؟ اس نے جیسے لمبی آہ کھینچی اور آہ بھی ایسی پرسوز کہ صداقت تڑپ اٹھا۔ جناب عالی، نواب صاحب تو صبح میری شکل بھی دیکھنا نہیں پسند کریں گے، اور دیکھا تم نے ان کی بیٹی کیسے کھڑے کھڑے انگارے پھینک گئی؟ جی، بجا فرمایا، اور یہی انگارے آپ کے دل پر گر کے پھول بن کر مہک اٹھے ہیں۔ تم شاعری کیوں نہیں شروع کر دیتے کسی ویران جگہ پہ بیٹھ کر؟ اور سنو، صبح ہمیں قطعی نہیں جانا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ مگر نیند کہاں آنی تھی؟ آج شب تو آنکھوں کی دہلیز پر وہ خواب بکھرے تھے جو کانچ کی طرح چبھ رہے تھے۔ صبح بڑی خوشگوار تھی یا احسن کو ہی محسوس ہوئی تھی؟ کمرے سے نکلتے ہی اس کی نظریں اس حور پر پڑیں، وہ ملازمہ کو ہدایتیں دے رہی تھی۔ پیازی رنگ کے شلوار سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، اس کے رخسار بھی اسی رنگ کے دکھائی دے رہے تھے، سادگی میں بھی پرکاری تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی خوبصورت ناک سکڑ گئی۔ کتنے بجے روانگی ہے آپ کی؟ وہ بظاہر عام سے لہجے میں بولی، مگر ہلکی سی ناگواریت اور چبھن احسن کو واضح طور پر محسوس ہوئی۔ وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ صبح ہی صبح ایسی دل آزار باتیں نہیں کرتے، یہ پوچھئے کہ ناشتہ کیا یا نہیں۔ کتنی بری میزبان ہیں آپ۔ میرا خیال ہے ٹرین میں اچھا خاصا ناشتہ مل جاتا ہے۔ وہ رخ موڑ کر پلٹنے لگی کہ وہ گھوم کر دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ ہلکے ہلکے نم دراز بال اس کے چہرے کے گرد پھیلے دل فریب لگ رہے تھے۔ رنگ، خوشبو، صبا، چاند، تارے، کرن، پھول، شفق، چاندنی، ان کے دلکش سراپے کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ وہ ناگواری سے پیشانی پر شکنے ڈال کر اسے تیش کے عالم میں گھورنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ بدتمیزی نہیں، شعر ہے، وہ جلدی سے بولا۔ کائنات کی ساری چیزوں کے نام گنوا دیے ہیں، میری ذہانت کی داد دیجیے۔ صداقت ہنسی چھپانے کے لیے رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ ساری رات ایک شعر کو یاد کرنے میں گزار دی۔ ہائے بیچارے جناب عالی، تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ وہ اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ خود بھی قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ رک کے پلٹی۔ جی ہاں۔ اوہ! احسن کی آنکھیں اس دیے کی طرح جگمگا اٹھیں جس میں ڈھیر سارا تیل ڈال دیا گیا ہو۔ کیوں؟ میرے باپ کے ضبط کی آزمائش کے لیے۔ دوسرے پل اس نے ان دیوں کو بجھا دیا اور قریبی کمرے میں گھس گئی۔ ایک آہ پرسوز احسن کے دل، پھپھڑوں، جگر، تلی ہر جگہ سے نکل کے فضا کو افسردہ کر گئی۔ تلی نہیں ہوتا، دلی ہوتا، دلی۔ وہ نہایت سلجھے ہوئے روپ میں نواب صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر نواب صاحب نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اب کیسی طبیعت ہے نواب صاحب؟ وہ ان کے سرانے بیٹھ گیا۔ نواب صاحب ابھی تک بخار میں پھنک رہے تھے۔ موٹی سی رضائی کے اندر نازک سی جان تندور کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے سخت افسوس ہوا۔ تم واپس کب جا رہے ہو؟ وہ اسی طرح منہ پھیرے روٹھے روٹھے انداز میں بولے۔ ٹکٹ نہیں ملے۔ کیا کیا جائے؟ وہ نواب صاحب کی بجائے ان کی بیٹی کو دیکھنے لگا جو باپ کو سوپ پلاتے ہوئے اسے انگارہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمال ہے، ریل کے ٹکٹ ملنا اتنے دشوار ہیں۔ کراچی نہ ہوا امریکہ کا ویزا ہو گیا۔ چمچہ پیالے میں واپس رکھ کر وہ ناپکن سے ہاتھ پوچھنے لگی۔ ارے امریکہ کا ویزا تو ہر وقت جیب میں رہتا ہے، کبھی کبھی کراچی جانا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ کیوں نواب صاحب؟ وہ خواہ مخواہ نواب صاحب سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نواب صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، بلکہ وہ ہنوز اس کی طرف سے منہ موڑے رہے۔ بہرحال ہوٹلوں کی کمی نہیں ہے یہاں، وہ اٹھتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولی، مگر ہوٹل اتنے خوبصورت جو نہیں ہوتے۔ وہ بھرپور نظروں سے اسے تکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا۔ اس کے رخسار ہلکے گلابی ہو گئے، لیکن وہ جلدی سے رخ پھیر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا نواب صاحب؟ صداقت کے ٹھوکا مارنے پر وہ جلدی سے نواب صاحب کی دلجوئی کا فرض ادا کرنے لگا کہ بقول صداقت کے دشت پڑتا ہے میاں عشق میں گھر سے پہلے۔ اور وہ اس دن کو رو رہا تھا جس دن نواب صاحب نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے لیے سیر کا پروگرام بنایا تھا۔ ان کے پیر پر کلہاڑی لگی سو لگی، اس کلہاڑی نے اس کی اپنی تقدیر پر بھی زبردست وار کر ڈالا تھا۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار
मन्नत दरबां किए हुए, हू दरबां किए हुए, जी ढूंढता फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। आप अपना ये बेसुरा राग अलापना बंद नहीं कर सकते? मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। वो खुफगी से बोली। दिल तो चाहा था सबसे मोटी किताब उसके सर पे दे मारे। वो पौधों को पानी देते हुए इंतहाई अनजान बनकर उसे देखने लगा। मुझसे कुछ कहा? जी नहीं, इन पत्तों से, फूलों से और सूखी टहनियों से कहा है, जो घंटा भर से अपना बेसुरा राग अलाप रही हैं। इन्हीं से कहूँगी। जाहिर है। वो वापस बेंच पे बैठकर किताबें खोलने लगी। नवाब साहब की पसंद की गज़ल है ये तो। फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहें। वो ऐन उसके सर पे आ खड़ा हुआ। तो नवाब साहब को ही जाकर सुनाइए, मेरी जान क्यों अजाब में कर रहे हैं। उसने किताब धप से बंद कर दी। उड़ती हुई मक्खी अंदर ही दब कर दम तोड़ गई। एहसन ने सख्त तासुब से उसे देखा और फिर उसके हाथ से किताब छीन के उसे खंगालने लगा। एक कीमती जान ले ली आपने। ये सीधा सीधा कत्ल का केस है, ये देखिए। उसने किताब के सफ़े पर दम तोड़ी हुई मक्खी दिखाई, फिर उसे चुटकी में पकड़कर उसकी गोद में फेंका। ज़रा गौर कीजिए कैसे तड़प कर उसने जान दे दी। जालिम, वो देख पास से उठते हैं चारागर, तेरे मरीज़े हिज्र ने तोड़ा है दम अभी। वो एक दो पल इस तरह उसे घूरती रही जैसे कत्ल कर देना चाहती हो, फिर अपनी किताब उसके हाथ से छीन ली। आप कब रवाना हो रहे हैं यहाँ से? वो गोया दांत पीस के बोली थी। एहसन ने इंतहाई इत्मीनान से गुलाब की टहनी से स्याह पड़ता हुआ गुलाब तोड़ा, उसे नाक पर ले जाकर पूरी शिद्दत से सूंघा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। एक शर्त पर, आप मेरे साथ रवाना होने पर तैयार होंगी। मेरा दिमाग अभी इतना ख़राब नहीं हुआ, मगर मेरा दिमाग इतना ही ख़राब है, मैं आपसे इकरार लेकर ही जाऊँगा। अच्छी ज़बरदस्ती है। आप इस काबिल हरगिज़ नहीं हैं कि अब्बा हुजूर आपको अपनी दामादी का शर्फ बख्शें। वो झुंझला के बोली। चलिए अब्बा हुजूर को रहने दीजिए, आप शौहर का शर्फ बख्श दीजिए। उसने धीमी सरगोशी की तो उसका चेहरा लौं तक सुर्ख हो गया। पलटकर एक गुस्सीली निगाह उस पर डाली और बेंच से किताबें समेटकर दूसरे हिस्से में चली गई। ये अच्छी रही जनाबे आली। सदाकत अचानक कहीं से नमूदार हुआ और उस वक्त एहसन को वो बिल्कुल बोतल का जिन लगा, मगर वो जिन जो बगैर चराग रगड़े सख्त बेमौका महल वारिद हो गया हो। वो दांत पीस कर उसकी तरफ पलटा। मुझे तो नवाब साहब की दिलजोई पर लगा दिया और ख़ुद उनकी साहबजादी की दिलजोई का फ़र्ज़ अदा करने लगे। छूटते ही वो शिकवा कुना लहजे में बोला, तो क्या तुम्हें सौंप दूँ यह फ़र्ज़? वो सुलग कर वहीं बेंच पे बैठ गया। उठाओ ये पाइप और सारे पौधों में पानी दो। नवाब साहब की रूह को भी खुश करना है आखिर। उसने तिरछी नज़रों से सदाकत को देखा जो मुँह पसोर कर पानी का पाइप उठा रहा था। तुम ही तो कहते हो दश्त पड़ता है मियाँ इश्क में घर से पहले। हाँ कहा था, मगर ये नहीं कहा था कि दश्त मुझे सौंप दें और ख़ुद इश्क के पेचो खम सुलझाने बैठ जाएं। हाँ नहीं तो घंटा भर से पता नहीं किसे पानी पिला रहे थे, सारे पौधे ही सूखे हैं। वो कितनी देर बुड़बुड़ाता रहा। एहसन सीटी की धुन पर कोई इंग्लिश गाना गाता रहा। नवाब साहब का बुखार बिल्कुल उतर चुका था। वो दोबारा हट्टे कट्टे हो गए थे, मगर एहसन से नाराज़गी का बुखार जूं का तूं चढ़ा हुआ था, जो 105 डिग्री से नीचे दिखाई नहीं देता था। एहसन सख्त मायूस हो चुका था। पसीना, अश्क, हसरत, बेकरारी, आखिरी हिचकी इकट्ठा कर रहा हूँ आज सामाने सफ़र अपना। सदाकत ने एहसन को पैकिंग में मसरूफ़ देखकर एक आह खींची। वैसे जनाब आली, आप जल्दी हिम्मत हार गए, अभी कुछ दिन और ज़िल्लत के गुजर सकते थे। उई अल्लाह। उसने झुकाई देनी चाहिए, मगर एहसन का जूता सीधा खोपड़ी पर ठन से बजा। इज़्ज़त की एक दिन की ज़िंदगी ज़िल्लत की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। बजा फरमाया। इस हिसाब से तो आपको हफ्ता भर पहले ही यहाँ से कूच कर जाना चाहिए था। और जवाबन उसने बैग की जिप बंद करके पूरा बैग सदाकत पे उछाल दिया था, जिसे उसने जल्दी से कैच कर लिया और कंधे पे डालकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलिए जनाब अली, नवाब साहब को खुदा हाफिज़ कह आएँ। बड़े दिनों से उनकी बत्तीसी नहीं देखी, आज तो वो बहुत खुश होंगे। वो खी करता बाहर निकल गया और उसने दिल पकड़कर पुरसोज आह के साथ अपने ग्लासेस उठाकर एक नज़र बाहर दरीचे से उस गोशे पे डाली। शायद वो जालिम संग दिल हसीना नज़र आ जाए।
انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ اس روز جو ان کو دیکھا ہے ایک خواب کا عالم لگتا ہے، اس روز جو ان سے بات ہوئی وہ بات بھی تھی افسانہ کیا۔ اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، جسے دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، وہ دولت کیا، وہ خزانہ کیا۔ اس کو بھی جلا دکھتے ہوئے من، ایک شعلہ لال بھبو کا بن، یوں آنسو بن بہہ جانا کیا، یوں ماٹی میں مل جانا کیا، جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں، کیوں بن میں نہ جا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، دیوانوں کی سی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا۔ واپسی کا سفر بڑا اداس اور ملول تھا، ایسی آزردگی دل پر رقم تھی جو کبھی خواب میں بھی اس نے دیکھی یا محسوس نہ کی تھی۔ اس کے لبوں پر چپ کی مہر تھی، صداقت ہی سامان سیٹ کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے لگا پٹری کی حد نگاہ تک پھیلی سیاہی کو دیکھ کر جیسے اپنے اندر اس کے سناٹے کو اتار رہا تھا۔ اسے اپنا دل ایسا اسٹیشن محسوس ہو رہا تھا جو عرصے سے ویران ہو، کوئی وصل نہ بجی ہو، کوئی گاڑی چھک چھک کرتی ادھر نہ آئی ہو۔ صداقت، میرا دل چاہتا ہے میں اس چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں، اس نے مرغے بسمل کی طرح تڑپ کے کہا۔ تو لگا دیجیے نا، انتظار کس بات کا ہے؟ صداقت کی بجائے کھنکتی نسوانی آواز نے اس کی سماعت کے ساتھ دل پر بھی مضراب مارا۔ وہ اچھل کر پلٹا تو آنکھوں کے آگے بجلی کا جھماکا ہوا تھا۔ وہ لبوں پر تبسم لیے اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھی تھی، دونوں پیر اوپر چڑھائے نہایت اطمینان سے۔ اس کی نظریں اسی پر سے ہوتی دروازے پر گئیں۔ صداقت نواب صاحب کو تھامے اندر لا رہا تھا۔ سیدی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سمن آنٹی نے کہا تھا چھٹیاں تم ہمارے یہاں آ کے گزارنا، سوچا واقعی یہاں پڑے پڑے بور ہو جاؤں گی، آنٹی کے ساتھ ہی چھٹیاں گزار لوں۔ وہ بے پرواہی سے کہہ کر رخ موڑ کر اٹھی اور سامنے کی سیٹ پر کھڑکی کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ یہ آپ وہیں بھول آئے، اسے تو ساتھ لے جاتے۔ اس نے اپنے بیگ سے وگ نکال کے اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ وگ دیکھ کر کھسیا گیا۔ نواب صاحب کو صداقت نے سامان میں الجھا رکھا تھا۔ وہ موقع پا کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے برابر آ کے بیٹھ گیا۔ دل میں گدگدیاں سی ہو رہی تھیں۔ اور سمن آنٹی کے بیٹے کے ساتھ عمر گزارنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہوئے اس نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے پیازی رخسار یک لخت سرخ انار ہو گئے۔ ان کے بارے میں تو ابا حضور ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ لبوں کے گوشوں میں پھیلنے والی شرمگی تبسم کو دبا کر رخ موڑ کر بے پرواہی سے بولی، مگر فیصلہ تو ہو چکا۔ وہ اس کی سمت ذرا سا جھکا۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا مگر دوسرے پلکوں کے ساتھ چہرہ بھی جھکا لیا۔ جو دل میں ہے لب پر آنے دو، شرمانا کیا، گھبرانا کیا۔ میرا خیال ہے آپ کچھ دیر پہلے اس ٹرین سے چھلانگ لگانے کا سوچ رہے تھے۔ کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اتنی حسین ہمسفر کی موجودگی میں اتنی ہیبت ناک حرکت کرے۔ وہ جھٹائی سے ہنس پڑا اور اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل ایک آباد اور پر رونق اسٹیشن ہے جہاں شور ہی شور ہو اور وصل کی زوردار وصل بج رہی ہو۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ اس کو نام جنو کا دے لو، آئی تھنک یہی نام تھا۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.